پیچھے التجا پڑی ہے کہ ماں آپ بہت خوش نہیں ہو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو دلی میں حادثہ ہوا اس کے بعد جو اس کے اثرات پورے جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی پہ پڑے، جو ایک پکڑ دکڑ کا ماحول، ایک خوف کا ماحول، ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو نوگاں میں بلاسٹ ہوا جہاں کئی لوگ جن کی جان چلی گئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس جو ہماری خوشی تھی بڑگام کی، اس پہ کہیں نہ کہیں یہ زیادہ سوار ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ہی مشکل وقت میں آ گئے ہیں، بہت مشکل وقت میں آ گئے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ڈاکٹر جو ہماری سوسائٹی کی کریم ہے، جب وہ زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیں گے، زندگی تو اتنی انسان کو پیاری ہوتی ہے، خاص کر جب جوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کے پاس ایک کیریئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ یہ بولے کہ مجھے زندگی نہیں مجھے موت چاہیے، تو یہ تو ہم سب کے لیے ایک غمگین بات ہے۔ تو یقین مانیے میرے پچھلے 3-4 دن سے مجھے بہت بوجھ ہے دل پہ اس بات کا، اور آج میں نے سنا قاضی گنج میں ایک حادثہ ہو گیا کہ باپ نے آگ لگا دی اپنے آپ کو۔ چلیے مطلب اس کا جو بیٹا یا بھائی جس کو گرفتار کر کے لے گئے، مانتے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کریں گے۔ مگر اگر ایک باپ کو آپ ملاقات دے دیتے 2 منٹ، کیا ہوگا؟ وہ پیٹرول نہیں ڈالتا نا، اپنے آپ کو آگ تو نہیں لگاتا، تو اب اس کے بھائی یا بیٹے کی کتنی انوالومنٹ ہوگی وہ پولیس بتائے گی، وہ انویسٹیگیشن۔ مگر یہ جو نظارہ ہے، یہ جو اس کے باپ نے آگ لگائی، جن لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کا اثر کیا پڑے گا نوجوانوں میں؟ جو 2019 میں ہوا، اس کے بعد جس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کی پگڑی اچھالی گئی، ہمارے اختیارات لیے گئے، ہمیں جموں کشمیر کو ایک کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے اتنا بڑا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا 70 سال کے بعد، جن آج وہ نوجوان جو پہلے تو نوجوان پتھر اٹھاتا تھا، بندوق اٹھاتا تھا، اب تو وہ سوسائڈ بامبر بن گیا۔ یہ کہاں سے کہاں آ گیا ہمارا جوان؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو نوجوان اس وقت ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، پڑھ لکھ کے اپنی زندگی کو اڑانے کے لیے تیار ہے، انہی نوجوانوں کے باپ دادا پردادا نے ہندوستان کے ساتھ ایک باعزت زندگی کے لیے ہاتھ ملایا۔ تو یہ تو سوچنا پڑے گا پورے ملک کے لوگوں کو، لیڈرشپ کو، کہ یہ کہاں غلطی ہو گئی ہم سے، کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہم نے جوان کے ہاتھ سے پتھر لیا، بندوق لیا، اس کو لیپ ٹاپ دیا، اور آج تو ایسا نظر نہیں آتا۔ کیا غلطیاں ہوئی؟ آپ نے 2019 میں اتنا بڑا بلنڈر کیا، آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں سے سب کچھ چھین لیا، جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، ایک جذباتی رشتہ تھا، وہ چھیننے کے بعد آپ نے بس نہیں کی، بلکہ روز کوئی نہ کوئی اس کی پگڑی اچھالتے رہے، اس کو لات مارتے رہے، اس کے زخموں پہ مرہم کرنے کے بجائے اس کو اور تکلیف دیتے رہے۔ پکڑ بات نہیں کرنی ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، دم مطلب ان کو بالکل دم ہو گیا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بند کر دیں گے، اس طرح کے پریشر کوکر کہیں نہ کہیں سے تو نکل جائے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی جو ملک میں جو سرکار ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو ثانیہ دلی میں آیا اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کو شاید آپ سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے سارے اثرات ہم پہ آنے والے ہیں، ہم پہ آ رہے ہیں۔ وہاں تو وہ ہو گیا، اتنی جانیں، قیمتی جانیں چلی گئی، اور جس طرح چلی گئی وہ انسان کو وہ دل دہل اٹھتا ہے، وہ اس وقت کا وہ نظارہ وہاں جو ہوا تھا وہ دیکھ کے۔ مگر مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے یہاں کے نوجوان کو وعدہ کیا تھا تمہارے ہاتھ سے پتھر لے کے، بندوق لے کے میں لیپ ٹاپ دوں گا، مگر آج آپ نے اس نوجوان کو سوسائڈ بامبر بنایا۔ وہ بھی کوئی ان پڑھ نہیں ہے، ایک پڑھا
لکھا ڈاکٹر ایسا کرتا ہے. میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، آپ کی عمر جینے کی ہے، کشمیر کے لیے جیو، جینا سیکھو، مرو مت. ہمیں آپ کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر ہنستا بستا پھر ویسا بن جائے جیسے پہلے تھا. اس کے لیے ہمیں آپ کی زندگی چاہیے. آپ نے پیچھے بوڑھے ماں باپ کو، میں نے سنا وہ جو ڈاکٹر عمر تھا اس کا باپ وہ ذہنی طور ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماں نے لوگوں سے زکات جمع کر کر کے بچوں کو پڑھایا، آج ان کا مکان بھی اڑا دیا گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا دلی والے لوگوں کو یہ سمجھ ہے، یا وہ یہ سوچتے ہیں جتنا ہندو مسلم ہوگا، جتنا بلاسٹ ہوں گے، جتنا خون خرابہ ہوگا، اتنا ملک میں پولرائزیشن زیادہ ہوگا، ان کو ووٹ ملیں گے. مجھے لگتا ہے ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے. ملک کرسی سے بہت بڑا ہے، اور ایسا ملک، ہندوستان جیسا ملک جس کو دنیا پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتی ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، مگر آج پورا زہر آلود ماحول بن گیا. اور کہیں نہ کہیں وہ زہر آلود ماحول بھی ذمہ دار ہے جو آج کشمیر کے نوجوان اپنے راستے سے الگ ہو کے کوئی خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں. میں ان نوجوانوں کے جو ایسا کرتے ہیں ان کو دوبارہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہر حساب سے غلط ہے، خطرناک ہے. نہ صرف آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ کی فیملی کے لیے خطرناک ہے، بلکہ پورے جموں کشمیر کے لیے، پورے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ اتنا پڑھ لکھ کے اس لیے کہ اپنی جان عزیز کو آپ اس طرح برباد کرو، اس کے ساتھ اور لوگوں کی بے گناہوں کی جانیں لے لو. تو یہ بات مجھے بہت بہت تکلیف دے رہی ہے پچھلے 2-4 دن سے جب سے یہ ہو گیا. اور میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار سے، آپ نے بہت تباہی مچائی 2019 کے بعد. آپ نے بہت پکڑ دکڑ کا ماحول یہاں شروع کیا، بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر کوئی اخبار والا کچھ لکھتا ہے تو اس کو بھی شام کو تھانے پہ بلاتے ہیں. اگر کہیں پانی نہیں ہوتا تو لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ان کو بھی ایس ایچ او جاتا ہے، کہتا ہے اندر جاؤ نہیں تو پی ایس اے لگا. ہر چیز کے لیے پی ایس اے، ہر چیز کے لیے یو اے پی اے. یہ جو دہشت کا ماحول آپ نے بنایا، آپ نے دنیا کو بولا کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا، مگر اب دیکھیے کشمیر کا مصیبت جو ہماری تھی وہ پرسوں ریڈ فورٹ لال قلعے کے سامنے بول پڑی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جموں کشمیر کو سیف بناؤ گے، مگر آپ نے یہاں کی سیفٹی تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دلی کو بھی سیف کر دیا اپنی پالیسی سے. آپ کو سوچنا پڑے گا. مجھے نہیں معلوم دلی میں ایسے کتنے لوگ ہیں، اس سرکار میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو سنجیدگی سے نیشنلسٹ ہیں. مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے ایک بار مجھے کہا تھا جب ہم ان کی سرکار بنانے والے تھے اور میں تھوڑا سا تجربے میں تھی اور میں ریلیکٹنٹ تھی کہ ہم نہیں کریں گے ایسا. انہوں نے مجھے کہا محبوبہ تمہیں معلوم نہیں ہے واجپئی جی نے جموں کشمیر کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے، جموں کشمیر کو خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے. یہ بی جے پی والے مجھے لگتا ہے یہ شاید نیشنلسٹ ہیں، ان کو ملک کا درد ہے کیونکہ انہوں نے واجپئی جی کا درد دیکھا تھا. تو آج میں اسی بی جے پی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی لیڈر کے دل میں درد ہے اس ملک کا، کیونکہ خالی جب جموں کشمیر میں نوجوان پڑھا لکھا ڈاکٹر اپنے اوپر آر ٹی ایکس باندھ کے اپنی جان اڑائے گا، اس کے ساتھ کئی لوگوں کو اڑائے گا، تو ملک میں تو کوئی سیفٹی نہیں ہے. آپ تو صرف ہندو مسلم کرتے رہو گے، آپ کو بے شک ووٹ ملے گا، مگر ملک کہاں جائے گا؟ 24 کروڑ مسلمان ہیں جن کو آپ دن رات آپ کے لوگ گالی دیتے رہتے ہیں. میں نے خود سنا ایک، اس کو پتا نہیں کون تھا، وہ مدھیہ پردیش یا کہاں پر، جس نے کہا 10 مسلمان لڑکیوں کو لاؤ، ان سے شادی کرو، ہم تم کو نوکری دیں گے. ہم تو برداشت کرتے ہیں، یہ جنریشن برداشت کرتی ہے، مگر جو جنریشن اس وقت کی ہے جس کو جنریشن زی کہتے ہیں، جس میں نوجوان مسلمان لڑکے ہیں، ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی اس وقت جب آپ کے یہ جو بیمار دماغ کے آپ کے لیڈر ہیں ایسے بیان دیتے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 24 کروڑ مسلمانوں کو کیا
24 करोड़, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हमारे यहाँ मुसलमानों की है। इसलिए अभी भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको तीसरी बार लोगों ने चुना, आपने वादा किया था कि मैं वाजपेयी जी के रास्ते पे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा, मगर 2019 में आपने बिल्कुल उल्टा किया, और वो उल्टा करने के बाद तब से उल्टा ही करते जा रहे हैं। दिल्ली में वाकया हुआ, सानिया हुआ, गुस्सा है, सब में गुस्सा है। कल यहाँ नौगांव में वाकया हुआ, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन, अगर वो खुद फटा तो कितने अफसरों को उन्होंने मुअत्तल किया, कितने अफसरों को डिसमिस किया गया, क्योंकि वो इतनी, इसका मतलब लापरवाही की गई। उसमें बड़े सवाल उठते हैं जो नौगांव में हादसा हुआ, किसने हुआ, क्या हुआ, ये मालूम नहीं हमें किसने कैसे हुआ, मगर दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ। पुरानी सरकारें सोचती थी कि ये किसकी गलती है, आपने तो एक मुलाजिम को उसके लिए डिसमिस नहीं किया, सिक्योरिटी जिसकी बड़ी बातें तो बहुत दूर की है कि मिनिस्टर इस्तीफा दे, मगर यहां जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि आपको शक होगा, आपने किसी को पकड़ना है, हम समझते हैं, उसमें पूरा कॉपरेट करने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं, मगर इतनी ज्यादती मत कर लीजिए कि एक बाप मजबूर हो जाए अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा दे, क्योंकि उसका वो जो नजारा बनता है, पेट्रोल डाल के उसके जिस्म पे जख्म, फिर लोगों को ये पता नहीं वो उसका बेटा मुलव्वस था या नहीं था, वो कोई नहीं देखता है। देखने वाले ये देखते हैं कि इसके बाप ने अपने जिस्म को जला दिया, और इससे और ज्यादा यहाँ नौजवानों में एलिनेशन बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाता है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी शायद, मुझे नहीं मालूम कि आपको इस मुल्क की कितनी इज्जत, कितना प्यार है, पर कश्मीरियों ने अपने आप को इस मुल्क के साथ जोड़ दिया, अपनी तकदीर जोड़ दी है। तो खुदा के लिए अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लीजिए, कोई बातचीत ही नहीं है। 2019 के बाद तमाम दरवाजे बंद, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ यूएपी, पीएसए छापे, रोज छापे, SIA, SUI, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी एजेंसी, अखबार खोलो, व्हाट्सएप खोलो, आज इतनी जगह छापे पड़े, आज इतने लोगों को उठाया, आज यहाँ ये हुआ, टेररिज्म खत्म करेंगे, इसके बगैर कोई बात नहीं। आप कश्मीरियों के साथ कोई डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ यूएपी, पीएसए और छापों के अलावा। मकान उड़ा दो, किसका मकान उड़ाया? बूढ़े माँ बाप का मकान उड़ा दिया, उनका क्या कसूर, उनका क्या, कैसे चलेगा? आप जख्म पे मरहम कैसे करोगे? आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं जम्मू कश्मीर में, सिर्फ आप यहाँ, मुझे कहना मजबूर है, आप इजराइल की पॉलिसी यहाँ अपनाना चाहते हैं, उससे क्या क्या? आज तो पूरा दुनिया इजराइल पे थू थू कर रहा है। कौन नहीं है जो इजराइल में, अमेरिका के लोग जो पहले इजराइल की कस्में खाते हैं, आज वो सड़कों पे निकलते हैं, और इजराइल जो ज्यूज है उनका जीना हराम हो गया है पूरी दुनिया में, इतनी नफरत है उनके खिलाफ। अरे ये तो गांधी का मुल्क है, गांधी जी की पॉलिसी से बढ़कर तो किसी की पॉलिसी नहीं है दुनिया में। आपको इजराइल से सीखने की क्या जरूरत है? सीखना है तो गांधी की किताब खोलिए, सीखना है तो वाजपेयी जी का फॉर्मूला खोलिए, उससे देखिए कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। इसलिए मैं फिर से मोतबाना गुजारिश जहां मैं मरकजी सरकार को करना चाहती हूँ कि अपनी पॉलिसी को रिविजिट कर लीजिए। ये दोस्त, पीएसए, यूएपीए, मारपीट, खौफ, इतना खौफ है इस वक्त, जैसे सारे कश्मीरी ने जाकर दिल्ली में वो बम उड़ा दिया, जैसे सारे कश्मीरी लोग उसमें मुलव्वस थे, ऐसा यहाँ पर एक माहौल बना है। मगर मैं साथ ही यहाँ के नौजवानों से, यहाँ की सरकार से, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी सामने आइए सोसाइटी से, और इन नौजवानों को बताइए कि इनको जम्मू कश्मीर के लिए इस खूबसूरत जो जन्नत बेनज़ीर रियासत है, मैं तो रियासत ही कहूंगी, उसके लिए जीना है। हमें आपकी शहादत या हमें आपकी डेड बॉडी या आपका मरना हमें कबूल नहीं है। हम चाहते हैं आप जिए और इस जम्मू कश्मीर के लिए काम करें, डेवलपमेंट करें, जैसे इस नौजवान
الیکشن لڑا, کامیاب ہو گیا, MLA بنا, تو وہ بھی ڈاکٹر, آپ تو آلریڈی ڈاکٹر بنے ہیں, آپ تو انجینئر ہیں, آپ تو باقی چیزیں ہیں. آپ اس راستے سے ہٹ جائیے اور مایوس مت ہو جائیے. مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی مایوسی آخری حد تک پہنچ گئی ہوتی ہے. اور شاید کہیں نہ کہیں یہ جو نوجوان اس کو ڈاکٹر ملوث ہیں, انہوں نے بھی شاید مایوسی کا دامن پکڑا ہے. میں کہتی ہوں مایوسی کفر ہے, مایوسی غلط ہے, مایوس نہیں ہونا. ہم نے لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے چیلنجز کا, اور اپنی پڑھائی, اپنی جوانی کو استعمال کرنا ہے. آپ لوگوں نے جموں کشمیر کو اس مصیبت سے, اس تکلیف سے باہر نکالنے کے لیے. مگر یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک مرکزی سرکار سامنے نہیں آتی اور ان کی جو پالیسی ہے 2019 سے بالخصوص, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, اس کو چینج کرنا پڑے گا. اینڈ دے ول ہیو ٹو ریچ آؤٹ. جموں کشمیر کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا, ان سے بات چیت کے دروازے کھولنے پڑے گا. اگر آپ نہیں چاہتے ہیں خدا نخواستہ کہ یہ جو ماحول اس وقت ہے یہ اور بھی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لے, کیونکہ اگر آپ جتنا دباؤ گے کہیں نہ کہیں سے ہی نکل آتا ہے. کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے کہ یہاں پڑھے لکھے ڈاکٹر وہ جا کے کتنا بڑا کانڈ کریں گے دلی میں جا کے, کبھی سوچا نہیں. مگر دلی والوں کو اب سوچنا چاہیے کہ دوست دباؤ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہاں ضرورت ہے مرہم لگانے کی. 2019 میں آپ نے تو ہماری کھال کھینچی, ہماری پگڑی اچھالی, ہمارے پاس کچھ نہیں رکھا. اس کے بعد اب سے لے کے آج تک کیا کرتے ہو آپ نے کوشش کی کہ اگر کوئی کسی کو زخم بھی دیتا ہے پھر مرہم لگانے کی بھی کوشش کرتا ہے. آپ تو خالی زخم لے رہے ہو, مرہم کی بات ہی نہیں کرتے ہو. تو اس لیے ان کو سوچنا پڑے گا اس بات کے بارے میں. دوسرے پارٹی کا جہاں تک سوال ہے تو یہاں تو انچارج تو ہم ابھی نہیں بنائیں گے. یہ آپ لکھ لیجیے, انچارج بنانے کے لیے آپ کے لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں, پنچایت کے الیکشن آ رہے ہیں. جو انچارج ہے جس کو الیکشن لڑنا ہوگا میں اس کی پرفارمنس دیکھوں گی, میں ممبرشپ دیکھوں گی کہ جو ہمارے انچارج ہے کون کتنی ممبرشپ کرتا ہے. لوکل باڈیز کے الیکشن ہے کون کتنے وارڈ جیتتا ہے. کیونکہ ابھی میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو نے ممبرشپ ہی نہیں کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا انچارج کس لیے میں بنا, کس لیے انچارج بنا. اب آپ کہتے ہیں ساؤتھ کشمیر میں بنایا, پلوامہ میں بنایا, باقی جگہوں پہ بنایا. میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ کرو, میں نے کیا, مگر اس کا تو کوئی مجھے تجربہ ٹھیک نہیں لگا. اس کے بعد بھی وہاں ممبرشپ ایسے نہیں چل رہی جیسے چلنی چاہیے. تو اس لیے آپ کا امتحان اور ان کا بھی جو پلوامہ میں ہے ساؤتھ کشمیر میں ان کا بھی یہ امتحان ہوگا. میں دیکھوں گی کہ آنے والے لوکل باڈی الیکشن میں وہ کتنی میونسپلٹیز, کارپوریشن میں سری نگر میں کیا رہتا ہے, پنچایت میں کیا رہتا ہے, آپ کی پرفارمنس کی رہتی ہے. آپ کیا 200 ڈیلیگیٹ بناتے ہو منیمم, جن سے میں خود بات کرنا چاہتی ہوں. جب یہ سب بیسک چیزیں پوری ہو جائیں, جہاں پوری ہوگی وہاں آپ کینڈیڈیٹ ہو, جہاں نہیں ہوگا وہاں مجھے کینڈیڈیٹ ہونا پڑے گا. اور تیسری بات جو یہاں کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ اب وہ زمانہ گیا صرف الیکشن کے وقت آپ نظر آتے ہو, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وہ نہیں چلے جاؤ, کانسٹیٹوینسی میں جانا ہے. آپ نے اپنی وہاں جو باڈیز ہیں وہ بنانی ہے, کم سے کم 21 ممبر سے لے کے پھر نیچے ہماری دیکھ کمیٹی, کیونکہ یہ صحیح کہا, مجھ سے بھی وہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے کہیں ہے ہی نہیں, تنظیم ہی نہیں. یہاں انجم نے کہا کہ انہوں نے 17,000 ووٹ کیسے دیے, ان کے پاس تنظیم ہے, آپ کے پاس کیا ہے مجھے بتائیے, آپ کے پاس کیا ہے. اور راجوری پونچھ میں نے یہاں انہوں نے ذکر کیا کمل صاحب نے کہ وہاں یونیورسٹی کے حالات بہت خراب ہے. مگر کمل صاحب مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں نے کب وہاں پروٹیسٹ نکالا 500,000 لوگوں کا, یہ بتانے کے لیے کہ یونیورسٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی ہے. آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. میں کیا کروں, پھر کہتے ہیں آپ سبھی خود ہی کوئی کرتے ہیں, میں کیا کروں. جب آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کرتے تھے. ابھی تک 10 پروٹیسٹ ہمارے راجوری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہونے چاہیے تھے. جو یونیورسٹی بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کا حال ہے اس کے خلاف یہ لوگ سیدھے ہو گئے ہوتے, مگر آپ کچھ کرتے نہیں, ڈرتے ہو. اس لیے آپ لوگوں کو بھی اب جو ایک روشنی کی کرن آغا منتظر صاحب کی وجہ سے ہمارے یہاں آئی ہے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اس سے اور آگے چلانے کے لیے آپ کو اب فیلڈ میں محنت کرنی پڑے گی.
فیلڈ میں کام کرنا پڑے گا، دل لگا کے کام، جہاں مجھے راجوری پولیس والوں نے ایک بار بھی نہیں بلایا. ڈورا کشتواڑ تو میں نے امیدیں چھوڑ دیا، وہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب نے بہت تقریر کی بڑی، مگر ابھی تک تو ابھی ان کی کہیں ممبرشپ رجسٹر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بھی کارڈ بنایا. تقریر کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، یہ کیوں نہیں پوچھا، وہ کیوں نہیں پوچھا، مگر پوچھنے کے لیے پارٹی نہیں بنی ہوتی ہے. پارٹی بنی ہوتی، پارٹی کو مضبوط کرو، گراؤنڈ سے مضبوط کرو. کم سے کم 200 نہیں تو آپ کے پاس 50 100 60 ممبرشپ ابھی تک ہونی چاہیے. کچھ بھی نہیں کیا. تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ ہم اتنا دن رات محنت کرتے ہیں، جان جوخم میں ڈال کے بات کرتے ہیں، مگر آپ مجھے کہیں جاتے نہیں. اس نے 2 بلز لائے، 3 بلز لائے ہمارے ایم ایل اے سے. بجلی کو لے کے بجلی فیس معاف ہونا چاہیے، زمین کو لے کے، ڈیلی ویجز کو لے کے. یہ باتیں تو آپ کو فیلڈ میں کرنی ہے، آپ ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب آپ کچھ کریں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے، اس سے تو نہیں چلے گا. آپ بولیں گے یہ 4 سال ہے، 4 سال تو ایسے پتہ بھی نہیں چلے گا. 1 سال کا پتہ چلا آپ کو تو 4 سال کا بھی پتہ نہیں چلے گا. تو آج جموں سے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں، راجوری، پونچھ، ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوا سے مل کے آئے ہیں، ہر جگہ سے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ بولو گے کہ یہ کوئی زیادہ ہی کریے، مگر میں یہ نہیں ضائع ہے. ان کی بہت شکر گزار ہوں، ان کو سلام کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور انجم فاضلی نے جب سے اس کو بنایا ہے، اس نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے. اور یوتھ کا بھی بڑا کام رہا، پیرنٹ باڈی کا بھی بہت اچھا کام رہا.